بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم ایک ظالم بادشاہ اور درویش کی بات کریں گے کہ کیسے درویش کی وجہ سے بادشاہ اللہ کا نیک بندہ بن گیا۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ خوبصورت ویڈیو۔ کہتے ہیں کسی ملک کا ایک بادشاہ بہت ظالم تھا۔ وہ بہت شان و شوکت سے رہتا تھا اور ہر وقت غرور کے نشے میں سرشار رہتا۔ اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے اس کی رعایا اس سے بہت زیادہ خوفزدہ رہتی تھی۔ بڑے چھوٹے سب اس کا نام سن کر کانپنے لگتے تھے۔ بادشاہ کے محل کے قریب ایک درویش بھی رہا کرتے تھے جن کو دنیا سے کوئی غرض نہ تھی۔ بڑے بڑے امیر اور رئیس ان کی چوکھٹ پر آٹھوں پہر بیٹھے رہتے تھے۔ وہ کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھتے۔ بادشاہ درویش سے بڑی عقیدت رکھتا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح درویش کی جھونپڑی میں چلا جاتا اور دیر گئے تک ان سے باتیں کرتا رہتا۔ ایک بات بادشاہ نے محسوس کی جو بڑی عجیب تھی کہ جب بادشاہ درویش سے ملنے جاتا تو وہ اپنی گدڑی میں سے ایک گولی نکال کر کھاتے۔ آخر بادشاہ سے رہا نہ گیا اور ایک دن اس نے سوال کر ہی دیا کہ یہ گولی ہے کیا؟ درویش نے بادشاہ سے پوچھا، کیا تم بھی کھانا پسند کرو گے؟ بادشاہ نے کہا، ضرور، کیوں نہیں۔ درویش نے اپنی گدڑی میں سے ایک گولی نکال کر بادشاہ کو دے دی۔ بادشاہ نے جب وہ گولی کھائی تو کچھ عجیب ہی اس کا حال ہوا۔ معلوم ہوتا تھا کہ ساری دنیا کی قوت اس میں سما گئی ہے۔ توانائی و ترنگ کی عجیب کیفیت تھی۔ بادشاہ نے شراب و کباب کی بدمستی میں اپنا سارا وقت گزار دیا۔ دن چڑھے اٹھا تو سوچنے لگا، درویش تو روز یہ گولیاں کھاتے ہیں، تو سرور و کیف سے نہ جانے ان کا کیا حال ہوتا ہوگا، چل کر پوچھنا چاہیے۔ چنانچہ وہ درویش کی جھونپڑی پر پہنچا۔ درویش بادشاہ کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ بادشاہ کو دیکھ کر درویش بولے، اس قدر جلدی کیسے آ گئے؟ بادشاہ نے کہا، کیسے نہ آتا، آپ نے کرم جو کیا تھا۔ درویش نے پوچھا، کون سا کرم؟ بادشاہ نے کہا، وہ جو کیمیا کی ایک گولی آپ نے مجھے دی تھی، اس نے وہ تماشا دکھایا کہ کیا کہوں۔ میں یہ پوچھنے آیا ہوں، یہ گولیاں کھا کر آپ کا کیا حال ہوتا ہے؟ درویش نے کہا، بدبخت، تو نے اپنے نفس کی پیروی کی ہے اور میں اپنی وضع پر رہتا ہوں۔ قوت و توانائی پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس قوت کو عبادت کے کام میں لاتا ہوں۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، کہ ہم نے انسان کو اچھائی اور برائی دونوں کی قوتیں دی ہیں اور اسے اچھا برا سمجھا بھی دیا ہے۔ جسے اللہ کا ڈر نہیں ہوتا وہ اپنی صلاحیتوں کو برائیوں میں گنوا دیتا ہے۔ خیر، جو ہونا تھا سو وہ ہو گیا، مگر اب تیری زندگی کے صرف 40 دن باقی رہ گئے ہیں۔ جو تیرا جی آئے وہ کر، اور ہاں، یہ ڈبیا مجھ سے لے جا، اس میں اسی کیمیا کی 40 گولیاں ہیں جو تمہیں قوت و توانائی دیں گی۔ درویش کی یہ بات سن کر بادشاہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، ٹھنڈے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ جہاں بیٹھا تھا وہاں سے اٹھ نہ سکا۔ درویش نے کہا، گھبرانے کی کیا بات ہے، مرنا تو ایک دن ہے ہی۔ اب تم کو چاہیے کہ گوشہ نشین ہو جاؤ، توبہ کرو اور اللہ کی یاد میں لگ جاؤ، گولیاں کھایا کرو، اس سے عبادت کے لیے قوت رہے گی۔ بادشاہ وہاں سے محل آیا، اپنی سلطنت ولی عہد کے حوالے کی اور خود دنیا سے رشتے ناطے توڑ کر یاد خدا میں لگ گیا۔ 40 دن کیا ہوتے ہیں، پر لگا کر اڑ گئے۔ جب 40 دن کے بعد وہ مرا نہیں تو بادشاہ درویش کے پاس گیا اور بولا، حضرت موت نہیں آئی۔ درویش نے جواب دیا، اللہ کا شکر ادا کرو، مگر یہ بتاؤ کہ وہ گولیاں کھائی تھی کہ نہیں؟ بادشاہ نے کہا، ہاں کھائی تھی۔ درویش نے پوچھا، ان کا کوئی اثر ہوا؟ بادشاہ نے جواب دیا، وہ کیا اثر کرتی، موت جو آنکھوں کے سامنے کھڑی تھی۔ درویش نے کہا، ظالم، تجھے تو موت نے 40 دن کی مہلت دی تھی، پھر بھی گولیاں کوئی اثر نہ دکھا سکی، اور تو یہ معلوم کرنے آیا تھا کہ روز میں کھاتا ہوں تو مجھ پر کیا اثر ہوتا ہے۔ سن کہ مجھے تو ایک گھڑی کا بھی یقین نہیں، ہر وقت موت کا تصور سامنے رہتا ہے، مجھ پر یہ گولیاں کیا اثر کریں گی؟ بادشاہ چپ سادے بیٹھا رہا۔
تو درویش نے کہا میں نے تیری اصلاح کی کوشش کی اور تجھے وہ بات بتا دی جسے تو بھول بیٹھا تھا۔ جا اب زندگی کے جتنے دن بھی باقی رہ گئے ہیں کم سے کم ان میں سنبھل کر چل، ہم فقیروں سے تجھے کیا لینا دینا۔ یہی دو بول ہیں جو ہم تجھ سے کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تجھے نیک توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اس دنیا کی مثال کھیتی کی سی ہے، انسان اس میں جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ دوستو آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے، لہٰذا ہمیں اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور اپنے اعمال درست کرنے چاہیے تاکہ ہم آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو سکیں۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، تم میں سے عقل مند وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے سب سے اچھی تیاری کرے۔ دوستو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔